ہمارے جس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ مشائخ سے فارغ ہوئے ہیں تو مشائخ نے چند نصائح فرمائے. ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ آپ مصاحبت کے لیے، صحبت کے لیے، میل ملاقات کے لیے، دوست احبابی کے لیے کسی کے پاس جا سکتے ہیں، میل ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں. سن رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ آپ مصاحبت کے لیے، دوستی کے لیے، میل ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں. فیض کے لیے کسی کے پاس جانے کی آپ جو ملا ہے آپ کو ہم ہی سے ملا ہے، اور فیض کے لیے کسی کے پاس قطعاً جانے کے لیے. یہاں ساتھی اٹھتے ہیں دائیں بائیں، ادھر چلے گئے، کوئی ادھر چلے گیا، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی فیض بھی میرے سینے میں آ رہا ہے. فیض کی قدر ہوتا ہے نا، کوئی کمائی کی ہو تو قدر، کوئی پکایا ہو سب تب قدر ہونا. ایسی شے مل گئی، باپ نے کہا بیٹا چلو اجتماع پہ، ساتھی نے کہا، دوست نے چلو بیٹا اجتماع پہ آ گئے، ہاں تو سوئے جاگتے ہیں، ایسے کیا. کیا قدر ہے آپ کو؟ جنہوں نے لطائف کی قدر جانی ہے، جن کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے، مر مٹ گئے ہیں وہ لوگ. مہربانی فرمانا اس چیز کی بے قدری نہ کر بیٹھنا. جتنی قدر کرو گے اس رستے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اتنی قدر ہو جائے گی آپ کی. یاد رکھنا ایک رستہ ہے. سب کو سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میرے مولا ہم سب کی جو ہے حفاظت ہو. دیکھو دین کے کام سارے اچھے ہیں. کسی کو مدرسے چلانے کا بڑا شوق سر پہ سوار ہے، کسی کو طالب علموں کو پڑھانے کا بے حد سر پہ شوق سوار ہے. سب کام جائیں ہیں، مگر اللہ کے ذکر کے مقابلے میں سب نیچے. کان کھول کے سن لو، فطور اپنا ذہن سے نکال باہر مارو. یہ شوق اپنی جگہ پر، اس میں بے شمار علتیں ہیں، بے شمار قباحتیں ہیں، مگر اللہ کی یاد، اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو ہر شے ہے، وہ نہیں ہے تو کخ نہیں. سب باعث پکڑ بنے گے. کیا کے لیے کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ گنا ہے. قاری کو گنا ہے، حافظ کو گنا ہے، حاجی کو گنا ہے. کیا کے لیے کیا تھا؟ یہ عالم نے تو آپ کی رضا کے لیے کیا. میں تو نے اس لیے کیا حج کہ میں حاجی کہلاؤں، تو کہلایا جا چکا. اٹھا کے مارا اللہ تعالیٰ نے. ایک ایک کو کیٹیگری کے لیے گنا ہے، نام لے کے گنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مہربانی فرمانا. اور باقی کام سب دین کے جائز ہیں، حق ہیں، سچے سچے ہیں، مگر یہ کام جو ہے سب پر فوقیت اور سبقت رکھتا ہے. اس کو پسے پوچھ ڈال کے باقی کام کیے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دھر لے جاؤ گے، اور اس کے ساتھ اس کو بڑا جان کے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ کے، اللہ تعالیٰ کا دھیان غالب کر کے باقی کام کیے تو پھر وہ سب کار ثواب ہو جائے. سن رہے ہیں؟ ہاں. اب کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی شک رہ گیا ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے بلا تکلف. اس طرح پوچھے گا نماز کا فلاں فرض کس طرح ہے. میں آپ کو ذکر فکر کے بارے میں عرض گزارش کر رہا ہوں. کسی ساتھی کو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے. کوئی حکیم کے، ڈاکٹر کے کسی علت کی اجازت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. آپ نے دیکھا کسی کو پیتے ہوئے؟ یہاں اللہ مرشد کسی نے دیکھا کسی کو پیتے ہوئے؟ لوگوں نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے. یہ سب چیزیں خلاف سنت ہیں، خلاف شرع ہیں. اس کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. اللہ کے فضل سے جو ہمارے پاس آئے سگریٹ پینے والے، اللہ تعالیٰ کے دل سے اس شے کو اٹھا باہر مارا. دوسری گزارش چھوٹی سی یہ ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا. ایسا نہ ہو بیٹھے کہ ماں باپ کا دل دکھ جائے. کوئی ایسی حرکت جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ غنیمت سمجھو، غنیمت جانے، غنیمت. باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. دوسری بات ہے کہ ایک نگاہ شفقت سے ماں باپ کی طرف دیکھنا ایک حج کا ثواب رکھتی. ایسی شفقت سے دیکھنا ہے عالم ماں باپ. قطعاً آواز ماں باپ سے اونچی نہ ہو. والدہ کے پاؤں دباؤ، ماں کے پاؤں دباؤ، باپ کے پاؤں دباؤ. اکڑو نہیں، ان کو کسی بات پہ جواب نہ دو. بات ناپسند ہے چپ رہو. ان کی بد دعا سے بچو. ماں باپ کی بد دعا دنیا میں یہ اثر دکھا دیتی ہے. چند چیزیں ایسی ہیں جن کا اثر دنیا میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی زندگی میں اس کا اجر وہ پا کے جاتا ہے، جس میں ایک ماں باپ کی دعا. بچ کے رہنا نمبر 1. نمبر 2،
مہربانی فرماؤ کئی ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جو اپنی سلپ آف دی ٹنگ زبان کی جو پھسلان ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور ایک بات سچی میں بتا دوں, کان کھول کے سن لو, دنیا میں سب سے بری چیز ان کو اپنی عورت لگتی ہے. شادی سے پہلے اور ہوتا ہے کیفیت, مرنے کے بعد شادی کے بعد کیفیت اور. سب سے بری چیز اپنے گھر میں اپنی بیوی کو جانا, در خریدا غلام سمجھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم اس کا بار بار اپنی عورتوں کے بارے میں خیال کرنا, تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے. ان کو در خریدا غلام نہ سمجھ بیٹھنا. کسی ساتھی ذاکرین میں سے کسی ساتھی کو, ذکر کرنے والے کسی ساتھی کو اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ پھٹ پیدا کرے اور منہ سے بکواس شروع کر دے, ورنہ دھر لیے جاؤ گے. ذرا سی زبان سے ایک لفظ ایسا نکل گیا کہ تم میرے گھر سے دفع ہو جا, منہ سے طلاق کا لفظ نہیں بھی استعمال کیا تو طلاق ایک ہو جاتی. اتنے سے کہنے سے اولاد جو ملتی ہے اللہ کے فضل سے وہ باپ کے اپنے نصیب کی ہوتی ہے. مال جو ملتا ہے وہ بیوی کے نصیب کا ہوتا ہے. کئی واقعات میں سنائے ہیں, پہلے بھی بار بار کرتا ہوں. خیال کرنا, اپنی زبان کو پلاس کے ساتھ کھینچ کے رکھنا, ایسے دبا کے رکھنا. کہیں سلپ ہو گئی تو دھر لیے جاؤ گے. اور اگر منہ سے کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے ہو تو اگر اس کے بعد بیوی سے ملتے ہو تو حدیث میں آتا محمود سے کہ بدترین زنا ہے, بدترین زنا ہے, زنا کی بدترین قسم. بچ کے رہنا. الاؤنس نہیں ہے کسی کو اجازت نامہ نہیں ہے. سب فتوے فتوے سب حرام خوری کر رہے ہیں اور سب کی نسلیں تباہ کر رہے ہیں, اور سب دھر لی جائیں گے, سب آگے آئیں گے. ان کے علماء بیٹھے ہیں, جانتے ہیں اس بات کو. کوئی فتویٰ اس کو حلال نہیں کر سکتا جب تک حلالہ نہ ہو, اور وہ انتہائی کبھی چیز. بچ کے رہنا. نمبر 1, جس طرح ماں باپ کی عزت و تکریم کا حکم ہے, بین ہی اپنی اولاد کا بھی خیال کرنا. ان کے ساتھ شفقت کا رویہ کرنا, پیار محبت کا رویہ کرنا. ان کو ایسا موقع نہ پہنچا. معاشرہ بڑا خطرناک ہے, ماحول بہت خطرناک ہے. اس فضا میں اثرات بڑے برے پھیل رہے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ ان کو برا بلا کہنا, گالیاں دینا, جھگڑنا, لڑنا, دفعہ جا میرے گھر سے نکل جا, مارنا, اس سے بچ کے آنا. پیار محبت کا رویہ رکھنا اور اپنے رب کی طرف دھیان کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ہدایت رکھی ہے تو مل جائے گی, اور قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انبیاء علیہ السلام کے بس نہیں چلتا. آپ کون ہیں, ہم کون ہیں, کسی کی کوئی حیثیت نہیں. دعائیں کرتے رہنا, منہ سے بد دعا نہ دے بیٹھنا. حت المقدور حت الوسع, اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور فرمان ہے محمد صاحب, جو شخص میرے ساتھ 2 چیزوں کا وعدہ کرے, جو 2 ہونٹوں کے درمیان ہے, جو 2 پٹوں کے درمیان ہے, تو اس کے ساتھ میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. انسان کے آگے اس کی اپنی زبان کی کمائی آتی. قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے اپنے قسم بتائے ہاتھوں کی اور زبان کی کمائی اس کے آگے آتی. تو اس طرح جس سے ماں باپ کی عزت کا خیال ہے, بیان ہی شفقت کا خیال ہے بچوں کے ساتھ. اور گھر والی کو اپنی پاؤں کی جوتی نہ سمجھ بیٹھنا. میں دیکھ رہا ہوں ساتھی کی طرف, مجھے ساتھی کے ساتھ آنکھیں میں ملا رہا ہوں, اور ساتھی جانتے ہیں ان کے اپنے حالات کیا ہیں. چائے ٹھنڈی ہو گئی, چائے میں چینی نہیں ہے, سالن ہانڈیا میں نمک نہیں ہے, تو گھر میں طوفان مچ گیا. انسانیت ہے, یہ سیکھیں. اگلا یہ کہ حضرت نے یہ سبق سکھایا ہے, ہم نے یہ سبق نہیں سکھایا. بچ کے رہنا. سمجھ آئی سب کو؟